السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیدا ومصلیا ومسلما اما بعد، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه۔ البردان الصبح والعصر۔ آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے راوی صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم پہلے راوی حدیث صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سماعت کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو موسیٰ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے والد یعنی ابا جان کا نام قیس ہے، اور آپ کی والدہ امی جان کا نام طیبہ یا طیبہ لکھا گیا ہے، اور آپ یمن کے باشندے تھے، رہواسی تھے، اور آپ کا خاندان قبیلہ اشعر سے تعلق رکھتا تھا، اس وجہ سے آپ کو اشعری کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو قرآن کریم سے خصوصی شغف تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت بہت ہی خوش الہانی کے ساتھ فرماتے تھے، اور 360 مرویات آپ کی کتب حدیث میں ملتی ہیں، اور 61 سال کی عمر میں آپ نے اس فانی دنیا کو خیر باد کہا، الوداع کہا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات ہیں۔ آئیے ہم معلم انسانیت، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے البردان کی تشریح بھی لکھی ہے کہ مراد الصبح والعصر ہے۔ مطلب کیا بنا؟ جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کر لی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے نماز فجر اور نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں نمازیں کتنی عظمت والی ہے، ان 2 نمازوں کی کتنی فضیلت ہے کہ ان 2 نمازوں کی پابندی پر انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، آپ کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہا ہوگا کہ کیا صرف 2 نمازیں پڑھ لینے پر جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا، جبکہ 3 نمازیں یعنی ظہر، مغرب اور عشاء ان کو بندہ چھوڑ رہا ہے اور باقی گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، تو کیا صرف فجر اور عصر کی نماز ادا کر لینے پر جنت کا داخلہ مل جائے گا، جبکہ 3 نمازیں چھوڑتا جا رہا ہے، قضا پر قضا کر رہا ہے، باقی گناہ بھی کرتا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا مطلب کیا بنا؟ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں اس سوال کا جواب لکھا ہے،
اور روضۃ الصالحین شرح ریاض الصالحین میں بھی یہ جواب علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے خدا نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کر لی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 نمازیں نہیں پڑھی، قضا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کبھی نہیں پڑھ رہا ہے، باقی گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، تو کیا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ دونوں مشکل ترین اوقات کی نماز ہے کہ فجر میں نیند غالب رہتی ہے اور عصر میں کام کی مشغولیت رہتی ہے۔ تو جو بندہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرے گا جو کہ مشکل ترین اوقات کی نمازیں ہیں، تو 3 باقی نمازیں یعنی ظہر، مغرب، عشاء یہ مشکل ترین اوقات کی نمازیں نہیں ہیں۔ تو جو بندہ مشکل ترین اوقات کی ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرے گا تو وہ بدرجہ اولا باقی 3 نمازوں کی بھی پابندی کرے گا۔ اس طور پر ان 2 نمازوں کی برکت سے وہ 5 وقت کی نماز کا پابند بنا تو جنت کا داخلہ آسان ہو۔ اور رہی بات گناہ بھی کرتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بندے خدا کو گناہوں سے روک دیتی ہے، جبکہ نماز بھی نماز ہو، صرف اٹھک بیٹھک ہے، دل و دماغ کی حاضری بھی نہیں ہے، تو پھر وہ نماز ہمیں اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں دلوا سکتی۔ تو جب بندہ خدا 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا اور نماز میں یہ تاثر ہے کہ وہ گناہوں سے روک دیتی ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بندہ گناہوں سے بھی توبہ کر لے گا اور اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال حدیث شریف کا عملی پیغام یہ ہے کہ ہم ان 2 نمازوں کی پابندی خاص طور پر کریں۔ اکثر اوقات فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تہجد کے نوافل تو پوچھنا ہی کیا، اور عصر کی نماز کام کی مشغولیت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ان 2 اوقات کی نماز کی پابندی پر ابھارا گیا ہے کہ پابندی کرو، ان کی برکت سے باقی نمازوں کی پابندی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے ہم راتوں کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھنے اور بیدار ہونے کا عزم کریں۔ سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جس وقت ہم اٹھنا چاہیں گے بیدار فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کی بھی پابندی ہو، نمازوں کی عظمت اگر دل میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ مشکل ترین حالات میں بھی بندہ نمازوں کا پابند بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ چلتے چلتے ایک بہت پتے کی بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے ایک کاغذ پر نصیحت لکھی ہوئی دیکھی، بہت عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر بازار میں ایک گولی چل جائے تو پورا بازار بند ہو جاتا ہے، اور اگر اسی بازار میں مسجد کا مؤذن اللہ کا منادی اذان کہہ رہا ہو تو اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی۔ موت کا ڈر ہے، موت دینے والے کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پنجگانہ نمازوں کا پابند بنائے، اور اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی داخل فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔